دوستو آج تک دنیا کا کوئی بھی مورخ اس زمین پر انسانی زندگی کی آمد یا اس کی صحیح عمر کے بارے میں بتانے سے قاصر رہا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب سے انسان نے زمین کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تب سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی طبعی عمر کے مطابق سانسیں پوری کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کیا، تو تب سے ہی یہ بات انسانی شعور کا حصہ بنا دی گئی کہ انسانی میت کو زمین میں دفن کیا جائے۔ تب سے لے کے آج تک لاتعداد انسان اس زمین کا رزق بن چکے ہیں، جن کو آبادیوں سے دور شہر خاموشاں یعنی قبرستان کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے پر اسرار اور عجیب و غریب قبرستان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں 18ویں صدی کے آخر میں مختلف مقامات پر تقریباً 60 لاکھ دفن شدہ انسانوں کی باقیات اکٹھی کر کے ایک جگہ زیر زمین دفن کیا گیا، جسے کیٹاکومب آف پیرس کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کئی عجیب و غریب اور پر اسرار واقعات بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک کیمرہ مین کا کسی غیر فطری چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے اور بالآخر اسی قبرستان کا رزق بننے کی ویڈیو بھی ناظرین دیکھ سکیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو عراق تحریک کے مطابق 4 اور 5ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ رومن سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور آج کے فرانس کا دارالخلافہ پیرس اس وقت ایک چھوٹے سے قصبے کی صورت میں یہاں موجود تھا، جس کے دائیں کنارے پر رومن عہد میں دنیا سے روٹھ جانے والے لوگوں کے لیے قبرستان قائم تھا۔ چونکہ اس وقت یہاں پر انسانی آبادی بہت کم تعداد میں موجود تھی، اس لیے اس عہد میں مزید قبرستان بنانے کی بجائے مردہ لوگوں کو یہاں دفن کرنے کا سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیرس شہر بھی اپنے پڑوس والے شہروں کو اپنا حصہ بناتے ہوئے ایک بڑے شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ اور 18ویں صدی کے آخر میں جب فرانس حکومت نے محسوس کیا کہ میلوں رقبے پر پھیلا ہوا روشن عہد کا قبرستان شہر کے مرکز میں آ چکا ہے، تو انہوں نے اس کی جگہ تبدیل کرنے کے بارے میں منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی باقیات کو کسی اور جگہ منتقل کرتے ہوئے اس قبرستان کو شہر کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس لیے 1786 میں اس آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے تقریباً 60 لاکھ افراد کی باقیات کو 6 سال کے عرصے میں یہاں سے تبدیل کر کے ایک نئے مقام پر منتقل کر دیا گیا، جسے دا سینٹ انوسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہڈیوں کے اس قبرستان میں 60 لاکھ افراد کی باقیات دفن ہیں، جو کہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر حصے میں 20 لاکھ افراد کی ہڈیاں دفن ہیں۔ ان ہڈیوں کو نہ صرف زیر زمین ٹنلز میں دفن کیا گیا، بلکہ ان کے گرد مضبوط دیوار بھی کھڑی کی گئی، جس میں دیگر باقیات کے علاوہ انسانی کھوپڑیاں آج بھی نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ ابتدائی دور پر ان باقیات کو شہر کے مرکز سے کسی دوسرے علاقہ میں منتقل کرنا مقصود تھا، لیکن 1810 میں پیرس نے ان کو باقاعدہ ڈیزائن دیتے ہوئے اسے قابل دید میوزیم کی شکل دینے کی کوشش کی، اور پھر 1815 میں اسے عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ لیکن اس عہد میں اس سال کے چند مخصوص دنوں میں باقاعدہ اتھارٹی کی اجازت سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ 1830 تک آ کر جب سیاحوں کی تعداد انتہائی حد تک بڑھ گئی تو عیسائی پادریوں نے اس بنا پر اس عمل کی شدید مخالفت کی کہ اس سے مرنے والے افراد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اسے 1833 میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا، لیکن 1850 میں عوام کے پرزور مطالبے کی بنا پر اسے سال میں 4 دفعہ کھولنے کی ایک دفعہ پھر سے اجازت مل گئی، جبکہ 1874 میں اسے مہینے کے آخری جمعرات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا، جبکہ بعد ازاں اسے عوام کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ لیکن اس دوران کچھ ایسے حادثات نے بھی جنم لیا جن کی وجہ سے ستمبر 2009 میں اس کو ایک دفعہ پھر مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ دوستو بات کرتے ہیں اس کیمرہ مین کی ویڈیو کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیمرہ مین سرنگ سے قبرستان میں داخل ہوا اور مختلف مقامات کی ویڈیو بناتے ہوئے جب اسے وہ غیر فطری اور خوفناک منظر دیکھنے کو ملا تو اس نے خوف سے کیمرہ وہیں پھینکتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ کو اس جگہ پڑا ہوا خالی کیمرہ ملا جس میں موجود ویڈیو کو ملکی سطح پر نشر کیا گیا، اور کیمرہ مین کی آج تک کوئی خبر نہ مل سکی۔ دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔